السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ترجمہ سارے آگے سنے ہاں، میں کوئی عالم دین نہ ہے جہل جٹ جہ بنا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کہ اے حبیب انہاں لوگوں نوں دس دے کہ میں جتنی محنتاں مشقتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں یہ دین تھوڑے تک پہنچایا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ جہاد صدقات خیرات، انہاں دے بدلے میں کوئی چیز نہ منگدا مگر منگنا کہ چیز کہ میری قرابت داراں دی مودت۔ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک دکان بنا کے دیتی۔ اس دکان تے مختلف سودے سارے اچھائیاں دے، نماز کلمہ روزہ حج زکوٰۃ جہاد صدقات خیرات۔ دکان تو وجہ نا کوئی چیز بھی ملے دی لے کے آئیے وہ کھائیے تو وہ ساڑھے تے حلال ہے، لیکن کوئی چیز اگر چوری چاک لے آئیے وہ حرام ہے۔ ہوں رسول کریم دی دکان تے یہ چیزاں موجود ہیں، جیڑا بندہ ویندا وہ یہ لے آندا اور وہ دے بدلہ وہ دی قیمت ادا کر آندا۔ وہ دی قیمت کہ مودت قربا دی، اگر وہ قیمت ادا کر کے آندا پھر تو پکا حلال زادہ، لیکن اگر وہ قیمت ادا کر کے نہیں ہوندی تو انہوں حرام زادہ آکھیا ویندا، کیونکہ چیز حرام دی ہوندی ہے۔ میں چونکہ آیتاں حدیث کئی زبانی نہیں یاد رہی، میں موبائل میں لکھی ہیں تو غلط بھی پڑھی وجہ تو پھر بھی گناہ ہے، کیونکہ جس وقت حسین پاک چلن نہ کربلا رہوں تو قرآن پاک نے رو کا عرض کیتی ہے کہ اے امام میریاں زبراں زیراں پیشاں شداں مداں جزماں یہ لوگ تبدیل کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں علی اصغر کو پیش کر کے تیری پیشاں بچا رہا سا، عباس دے بازو قلم کرا کے تیری زبرہ بچا رہا سا، خنجر دے ہیٹھ گردن دے کے تیریاں زیرہ مچا رہا سا۔ اس واسطے قرآن پاک نو پڑھنا ہوا ہے ویک کے پڑھے وجہ تو زیادہ ثواب اس وجہ تو ہے کہ وہ زیر زبر غلط نہ ہوئے۔ محبت ہے یا مودت انہاں لوگوں واسطے جڑے ایمان لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 شخص ایسے دستے ہیں کہ جڑے ان ہستیاں نہ محبت نہیں مودت نہیں کر سکتے، محبت بھی نہیں کر سکتے، اور 2 شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دسے کہ اے لوگ بھی سن من نہیں سکتے۔ سب تو پہلے تو دسیا ویسی آپ نے فرمایا ام المنافق، سب تو پہلا وہ شخص ہے جڑا منافق ہے۔ منافق اس وجہ تو نہیں کہ وہ اہل بیت نو نہیں مندا، حقیقت میں توحید اور رسالت اس دے گلے تو تلے نہیں اتری، کیونکہ جدے گلے تو توحید اور رسالت تلے اترا ہے اس ایمان ہوندا تاں ہی وہ من سکدا۔ دوسرا وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ، وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ یہ وہ شخص ہے کہ ہے تو حلال دا اپنے پیو دا، لیکن ناپاکی دے وقت میاں بیوی نے ہم بستری کر لی۔ یہ بارے قرآن پاک دے وچ آندا یسألونک عن المحیط کہ اے حبیب تن سوال کیتا ویندا کہ حیض کیا ہے، قل هو حاضن فاغتسلوا النساء، کہ جس وقت
عورتیں اس کنڈیشن چون اس وقت انہوں نے نزدیک نہ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ باپ تو اس کا وہی ہے، لیکن اس حالت دے وچ جڑا چلا گیا اس تم بھی ساری مودت نہیں ہو سکتی. یہ تین ہو گئے. چوتھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں بڑھا کے فرمانے پہ آپ نے فرمایا محب دنیا، دنیا دی محبت. پوچھے گئے بھائی سرکار دنیا دی محبت کس طرح؟ آپ نے فرمایا زر چاندی سونا گڑیاں کوٹھیاں کاراں اس دنیا دی محبت نہیں، یہ دنیا نہیں. آپ نے فرمایا اس دنیا وچ رہ کے اگر اس ذات نو بھول جائے، اس دنیا نو اپنے دل وچ بسا لے تو یہ دنیا یہ اندر بھی ساری محبت داخل نہیں ہو سکتی. پنجواں آپ نے فرمایا راجل معکوس. یہ گلاں ایسا کہ دیاں بڑھیں بھی نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت معاملہ حضور نے فرمائیاں میں کولو نہ کر رہا، اور امام پاک نے فرمائیاں کہ وہ مرد اور بہت سارے مرد ایسے ویکھ کہ جڑے داڑیاں بھی رکھیاں نمازاں بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن خاون ڈھونڈ رہے ہوندے ہیں. وہ مرد بھی ساری محبت نہیں کر سکتا. وہ مرد نہیں، وہ عورتاں. ہر انسان ویکھو نا، حضور نے فرمایا کہ انہوں تسی اگر یہ تمہیں مل وین کدوں میں آؤ تو انہوں سمجھاؤن دی کوشش نہ کرو. انہاں پنجاں شخصاں وہ دی وجہ کیوں نہ سمجھاؤن دی کوشش کرو؟ کیونکہ اللہ نے انہوں دے اندر وہ نظام ہی نہیں رکھیا. نجاست نو چونکہ دور رکھا گیا انہوں نے، تو یہ چیزاں نجسن انہوں نے جتنا پڑھ کے پہ سمجھاؤ منہ قرآن رکھ چھوڑو، انہوں بیچارے کا قصور نہیں. اللہ نے انہوں نے اندر نظام ہی نہیں رکھیا، تو جس وقت نہیں رکھیا تو پھر انہوں نے لڑائی دی تو لوڑ کو نہیں. اللہ پاک نے جی نہیں رکھیا، وہ ایسی چیزاں پیدا ہو گئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ انہاں ہستیاں اگر تساں ویکھنا تو کس طرح ویکھو؟ آپ فرماندے ہیں انذروا محمدن فی آل بیتی، امام علی پاک تو لے کے جناب فاطمہ پاک تو لے کے جناب امام مہدی تک اگر کسی نے ویکھو تو جو محمد نظر نہ آوے تو پھر تسی ویکھو نہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اگر انہاں چ محمد نظر نہ آوے تو پھر تواڈے ویکھن دا کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ کرام نے عرض کی تھی من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستیاں کیڑیاں کہ جنہاں دی مودت ساڑھے تے واجب کیتی گئی ہے، کہ انہاں سواد ساڑھا بچنا محال ہے. انہوں نے اگر جن قربان نہ کریے، مودت اس چیز کا نام ہے کہ انہوں نے اگر جان قربان نہ کریے وہ ہستیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا ہم آنا، وہ پہلا میں آؤں. حضور نے فرمایا و علی، دوسرا علی ہے، ول فاطمہ، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور جناب فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ، ول حسن ول حسین، حسن اور حسین. انہاں دی مودت تواڈے تے فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے. اے اگر انہاں دی مودت تسی نہ ہو کر دے پھر تسی بندے نہ ہو بلکہ انہاں جانوراں تو بھی بدتر ہو جڑے جانور بنائے گئے. کیونکہ ہر چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جڑی میرا اور میری اہل بیت کا ذکر نہیں کرتی سوائے سرکش انسان دے. ایک سرکش انسان ہے جڑا وہ مودت نہیں رکھتا اور محبت نہیں رکھتا، ورنہ کوئی دنیا دی ایسی چیز نہیں کہ جڑی آپ دی مودت اور محبت تو خالی ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من صافیا اولادی فقد صافیانی،
جس نے میری اولاد نال، ایک قیامت تک دا حکم ہے، جس نے میری اولاد نال سلام لیا اس نے گویا میرے نال سلام لیا۔ وَمَنْ جَلَسَ اولادی، اور جڑا میری اولاد دے نال بہ گیا، فقط جلسنی، پس وہ میرے نال بیٹھا۔ حضور دا فرمان ہے کہ عام بندے دا فرمان نہیں۔ سن ایک تا سادات دی عزت و احترام دا کوئی نہیں پتا، اور حقیقت گل یہ ہے سن آپن بھی کوئی نہیں پتا، اسی سادات ہونے دے باوجود سن کوئی نہیں پتا بھی اسی وڈے دا کہ ادب کرنا اور چھوٹے دا کہ شفقت کرنی ہے۔ سن یہ چاہیے کہ سانو آپس میں محبت و اتفاق نہ رویے، وڈے دا احترام کریے اور چھوٹے دا شفقت کریے۔ حضرت جناب سرکار دا واقعہ جناب مولا علی پاک دا کہ آپ دے نال محبت یا مودت کس طرح دی ہونی چاہیے۔ آپ دی اولاد دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک شخص آ گیا، آپ خطاب فرما رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی جس وقت تسی خطاب فرما رہے ہوندے ہو نا تے میرا دل جڑا دماغ ہے وہ تھوڑی گلاں چاہندا، یعنی گلاں تھوڑی میں بڑی ہوش نال سننا، لیکن میرا دل جڑا ہے علی دی محبت دی طرف کھچدا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ دس، یہ صرف وہ جڑے کول بیٹھے انہوں نے دسنا واسطے ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے دوبارہ دس، دوبارہ گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا جا اور ماں دی قدم چوم اور باپ دی پیشانی چوم۔ آپ نے دوبارہ خطاب شروع کر دیتا، حتیٰ کہ خطاب ختم ہویا۔ اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جڑا سوال کیتا وہ تو پھر وچی ہے، وہ تو جواب کو نہیں میں نے ملیا۔ آپ نے فرمایا جواب تن میں دے دیتا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں نیک اور تیرا باپ ایک ہون دی دلیل ہے کہ تیرا دل علی دی محبت دی طرف کھچدا۔ اس واسطے میں آکھدا کہ جا باپ دی پیشانی چوم اور ماں دے قدم چوم۔ بس سرکار ماں دی قبر جڑی ہے وہ میں نے کو نہیں پتا، باپ دی قبر بھی کو نہیں پتا، چھوٹا بہت تفوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گھر جا کے دو لکیرہ کھینچ، ایک نو ماں دی قبر تصور کر، ایک نو باپ دی قبر تصور کر۔ ماں دی قبر نو 35 والے پل ہے اور باپ دی قبر نو سرانے والے پر چوم، تیرا یہ حق ادا ہوئے سی۔ جڑے حضور اپنی آل بیت دے ہستا ہے اتنا کچھ کر دیں، آپ نے فرمایا آپ اپنی اہل بیت دی محبت دے وچ فریق بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انی حربم لمن حاربتم، میں اس دے نال جنگ کردا جڑا انہاں نال جنگ کردا۔ ہوں جس پل نبی ہونی چاہیے سانو اس پل ہونا چاہیے نہ کہ دوے پل ہے۔ اللہ پاک سن چونکہ ٹائم بہت تھوڑا، پیچھے دو علماء اور گل بنے نہ دے، میں اتنے تے اکتفا کرساں۔ اللہ پاک سن نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح رستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔